بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 9 جون سوموار کا دوسرا وی لاگ ہے۔ خبریں اس میں کم ہے، تجزیہ زیادہ ہے اور دل کی ذرا کھل کے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مایوسی کی فضا مجھے پھر نظر آ رہی ہے، اسے دور کرنا ہے زمینی حقائق کی روشنی میں، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ خبر تو یہ ہے کہ خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، خود مجھے کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ ٹرک کی بتی ہے یا حقیقت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، عید کا تیسرا دن ہے آج اور عوام اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے، ڈیالہ جانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کی پریس کانفرنس ہوئی، سب کچھ موجود تھا، عمران خان کا دیا ہوا لائے عمل موجود نہیں تھا۔ لائے عمل ابھی دینا ہے، پلان کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ فیلڈ مارشل کا پہلا فوجی بجٹ ہے، عوام بے حال ہے، معیشت کے جھٹکے ہیں، اور 2 نمبری ہیرا پھیری بجٹ میں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تحریک انصاف کی سب سے پہلے جو نگران بیرسٹر گور صاحب کا انٹرویو کا ایک میں نے دیکھا ٹکڑا کہ خان کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ کو یہ الفاظ چبھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے قیادت، وکلا، یہ بیانات آپ سنتے رہے، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان جب بھی اعلان کریں احتجاج کی، جب بھی بات کریں تحریک کی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، امریکہ ہو، تو اچانک پھر عمران خان کی خبریں چلا دی جاتی ہیں کہ رہائی ہونے والی ہے، کیسز لگنے والے ہیں۔ عوام اب ایسا نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کھڑی ہیں اور خبریں سن کے واپس چلے جائیں گی۔ تحریک کا لیکن مومنٹم توڑنے کی کوشش۔ اب یہ تحریک کیا ہے؟ اور اب اس میں کچھ ایسے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے ہمدرد، خان سے محبت کرنے والے، جو باتیں لکھ رہے ہیں محبت میں، لیکن وہ زمینی حقائق کیا ہے کہ آپ کے اندر مایوسی بھی پھیلا رہے ہیں کہ جی خان جیل میں بیٹھا بوڑھا ہو رہا ہے، 2 سال سے سلاخوں کے پیچھے قید ہے، اس کے رشتہ دار عزیز ملنے نہیں دیے جا رہے، اور اب ہم لوگ آموں کی پیٹیوں کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ کے اندر جرت کا انتظار کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں۔ میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں اس میں، تاکہ مایوسی، نا امیدی اور گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ مایوسی ایک کیفیت کا نام، ذرا غور سے سمجھیے گا میری بات، آپ سے درخواست ہے میری۔ یہ ایک کیفیت ہے جب انسان ہر طرف سے ہار مان کے یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، اور یہ آپ کو میں بتاؤں جذباتی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، جیسے خوف تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ یہ مایوسی اسی لیے پھیلتی ہے جب آپ کو مکمل حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ پھر مایوس شخص نہ خود کچھ کرتا ہے نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتا ہے، ہر اچھی کوشش بھی اسے بیکار لگتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا، یہ مایوسی لیکن کیا ہے؟ دیکھیں، خان کی جیل پاکستان کی سب سے سخت ترین جیل ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ جیسے عید گزری، آپ کو پتہ ہے یہ 4تھی عید تھی خان کی۔ عید کے موقع پر قیدیوں کو اہل خانہ سے خصوصی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہر قیدی کو سہولت ہے سوائے عمران خان کے۔ ہر شخص کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے سوائے عمران خان کے۔ پاکستان میں ہر شخص کو اپنی بیوی، اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت ہے سوائے عمران خان کے۔ اور وہ عمران خان جو نیشنل ہیرو، دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر چکا ہے، جس کا نام پاکستان کی پہچان ہے، لوگ پاکستان کو کم، عمران خان کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے 674 دنوں سے جیل میں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور سیاستدان پاکستان کا شیخ رشید احمد، 16 مرتبہ وزیر، 30 دفعہ الیکشن جیتا، کونسلر سے لے کے سینیٹر، پاکستان کے ہر عہدے پر سوائے صدر اور وزیر اعظم کے۔ آپ دیکھ لیں، وہ ہے 40 دن چلے میں رہا اور 40 سال کی سیاست۔ شیخ رشید کی باتیں سنے ہتھیار ڈال دیے، توبہ طائب ہو گیا، چھوڑ گیا راستہ، کہتا جی چھیڑو ہی نہ مجھے، ہاتھ اٹھا کے۔ 40 سال کی سیاست، 40 دن کی قید پہ بھاری ظلم ہوا ہے شیخ صاحب پہ بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم تو خان پہ ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ٹوٹ رہا۔ شیخ صاحب کا یہ حق نہیں بنتا تھا وہ ٹوٹے، 16 مرتبہ وزیر رہے، عوام سے مینڈیٹ لیا، ساری زندگی پہلی دفعہ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑا شیخ صاحب کو۔ شیخ صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس عمر میں کیس نہیں بھگتائے جاتے، بھئی آپ ہی کی عمر کا عمران خان بھی ہے۔ شیخ صاحب کی تو نہ اولاد ہے نہ والدہ حیات ہے، 75 سال کی عمر ہے، کتنے سال اور جینا ہے؟ کم از کم اس سیاسی عزت سے دنیا سے رخصت ہوتے لوگ یاد رکھتے کہ ایک تنتنے، دبدبے، دھڑلے ایک رہنما آیا تھا، عصر کے وقت روزہ توڑ رہے ہیں، شیخ صاحب سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ سنیں گے، شیخ صاحب کہیں گے یہ آسان ہے کہنا، بڑا مشکل ہے کرنا، بڑا آئیں یہ کریں، وہ کہیں گے ضرور تانے دیں گے، لیکن یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ 16 دفعہ وزیر بنے ہیں، 30 دفعہ الیکشن جیتے ہیں، قربانی دینے کا وقت ہے، دیں قربانی۔ وہ ڈائلاگ تو سارے بولتے رہے، ورنہ مایوس تو نہ کریں لوگوں کو کہ میں کمزور ہوں۔ اسد عمر 26 سال سیاست میں رہا، یہ باقی سارے رہنما جبر سے ٹوٹے، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا کیونکہ آسان کام ہے، لیکن گراؤنڈ کی کی جو حقیقت ہے اور زمینی حقائق ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، ظلم و ستم ہے، یہ سچائی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ خان جیل میں ہے، اس پہ مقدمات ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن آپ ان حالات کو دیکھ کے یہ کہیں کہ اچھے نتائج ہی نہیں ہوں گے، تو پھر انسان کو زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ امید تو حوصلہ دیتی ہے، تبدیلی کا راستہ دکھاتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کیا عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے؟ یہ امید
انسان کو وقت بدلنے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ کسی حکومتی مذاکرات، جھوٹے بیانیے اس میں مصروف رکھنے کی جو دھوکہ دے اسے مت سنیں آپ. جو کہے صبر کرو ٹھیک ہو جائے، آپ صبر مت کریں، لیکن مایوسی اور حقیقت میں فرق دیکھیں. امید کے ساتھ اٹھنے اور پرامن لڑنے کی طاقت کو سمجھیں. آپ کے سامنے ایک مثال شیخ رشید ہے، ایک مثال عمران خان ہے. آپ کی مرضی ہے، جس طرف مرضی چلے جائے. دیکھیں خان کو جیل میں رکھنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں عمران خان اپنی مرضی سے ظلم برداشت کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا حل یہی ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا رہنما نہیں جیل میں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، دنیا کی تحریکوں میں تمام رہنما جیلوں میں رہے. ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر، یہاں تک کہ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، اسکندر مرزا، آصف علی زرداری، شیخ رشید، پرویز الہی، یہ مریم نواز، سارے کے سارے رہے. نیلسن منڈیلا بھی، گاندھی بھی جیلیں کاٹتے رہے. یہ اس پورے عمل کا پروسیس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اپنی 30 سال کی سیاسی زندگی کا سب سے اہم حصہ اس وقت گزارا ہے. اس کے لیے اپنی زندگی زیادہ نظریہ قیمتی ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ جیل کو کم سے کم اس کے نظریے کی حفاظت کرنا، عوام کو موبلائز کرنا، لوگوں کو یاد کرانا تحریک کیا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس تحریک میں؟ دیکھیں آپ ایکٹیوسٹ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو حالات بتائیں، سیاست کا ذکر کریں. وہ پروفیسر جیمز کوٹ کی ایک کتاب ہے مزاحمت کا، اس نے ایک تصور پیش کیا. مزاحمت ہوتی کیا یہ صرف طاقتور لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ غریب اور کمزور بھی کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں، روزانہ صبح دوپہر شام کر سکتے ہیں. یہ فارم 47 کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کنٹرول میں لیا ہوا ہے. سوشل میڈیا تو ان کے کنٹرول میں. یہ تو آپ کی طاقت ہے. جیسے میرے پاس بولنے کی اللہ نے دی ہوئی ہے طاقت، آپ کے پاس پوسٹ ہے، ٹویٹ ہے، ویڈیوز ہیں. ایک ایک قطرہ ملائیں، جوڑیں، آپ مزاحمت کریں. یہ اجتماعی مزاحمت آپ کی بہت بڑی مزاحمت بنے گی. پوری دنیا میں اس کا اثر ہے. آپ نے اس طاقت سے مدنی بل واپس نہیں کروایا. تحریک انصاف کو سلامتی کی میٹنگ سے نہیں رکوایا. کوئی اگر غلط فیصلہ کریں آپ اسے واپس نہیں کرواتے. پنجاب میں مدنی بل وہ منظور کروا کے خیبر پختونخوا میں نہیں آپ نے ہونے دیا. خان کے اوپر جب بھی کوئی طاقتور اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کی ڈھال بنتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں. آپ کوشش کریں، اللہ مالک اس چیز کو نکالیں ذہن سے کہ یہ طاقتور ہیں، یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے. اللہ کو یاد کریں، تگڑے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں. قرآن میں 40 دن کی دیکھیں آگ لگائے گی. ایک پرندہ اپنی چونچ میں چند بوندیں لا کے پانی کی پھینک رہا. پرندے سے پوچھا تم اپنی منہ میں لائی ان چند بوندوں سے اتنی بڑی آگ بجھا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اگر یہ نہ کروں؟ تو آپ یہ اس کو ایک آپ کا تجزیہ، ایک شعر، ایک جملہ کسی کے دل میں سوال پیدا کرے، کسی کو حق پر ڈٹنے کا حوصلہ دے. آپ اپنی چونچ کا پانی نہ روکیں. نیت اللہ نے دیکھنی ہے. وہ خان کی سیکورٹی کے انچارج احمد نیازی، پاکستان کے نوجوان بچے ہیں، یہ سارے دیکھیں کے پی میں ورکرز اپنی ہمت سے کوشش کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں. 12 جون کی ایک ریلی ہے ان کی. عمران خان کو تحریک انصاف کی قیادت نے جیل سے تو نہیں نکالا. میں نے تو نہیں نکلوانا، آپ نے تو نہیں نکلوانا. یہ تو اللہ کی ذات نے کرنا، حوصلہ دینا ہے. خان جیل سے جب چاہے خود نکل جائے. آپ کا کام اس کے نظریے کی حفاظت کریں، وہ جیل میں بھی سکون میں رہے گا. اور کچھ نہیں تو نون لیگ سے ہی آپ سیکھنا شروع کریں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جتنا مرضی ان سے اختلاف کریں، تنقید کریں، نفرت کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ایک چیز مانیں کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں کا ایک مشن تھا نواز شریف کو رہا کروانا. اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ وہ کس معاملے میں ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سیاسی، قانونی، میڈیا پہ، بین الاقوامی دباؤ، پورے کے پورے نظام کو نواز شریف کی بیماری کی بنیاد پہ گھما کے رکھ دیا. عوامی بیانیہ بنایا، میڈیا پہ بنایا، عدالتوں میں ایسا ماحول بنایا کہ 2 نمبر بیماریوں میں نواز شریف کی کہ آپ اس دور میں سنتے رہے ہوں گے، آپ کا دل دکھتا. مجھے یقین کریں خود تکلیف ہوتی تھی. میں کہتا تھا نواز شریف کو جیل سے نکالیں، حقیقت میں، کیونکہ بتاتے ایسے تھے نواز شریف کو دل کی بیماری ہے، اس کو پلیٹلیٹس کی بیماری ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے، 80% شریانیں بند ہو گئی ہیں، غدودیں بڑھ گئی ہیں، وہ اسیر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا. وہ عطا تارڑ آ کے روزانہ لمپ نوٹ اور کینسر رنگ برنگے، اور مریم نواز آتی تھی ایک دن میں 7 ہارٹ اٹیک کروا دیتی تھی. گینیز بک میں نام اس کا لکھا، اتنا بڑا بیمار آدمی. پرویز رشید، عرفان صدیقی، ان لوگوں کا تہیہ کیا تھا کہ نواز شریف کو بیماری کے بہانے نکلوانا ہے. میڈیا پہ پریشر ڈیولپ کیا. مریم نواز خود میڈیا کی پوری مہم چلاتی تھی. نون لیگ کی قیادت پریس کانفرنسیں کرتی تھی. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ نواز شریف کا کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. پھر میڈیا میں ان کے صحافیوں نے مدد کی. وہ ایمبولینس کے اندر کی تصویریں لا کے دکھاتے تھے، وینٹیلیٹر پہ نواز شریف لگا ہوا جی. پھر عدالت میں ان کے وکلا ججز کی جان ہی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ اطہر من اللہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو کیا عمران خان اس کی ذمہ داری لیں گے؟ عمران خان نے کہا میں کیوں لوں ذمہ داری. ان لوگوں کی اداکاری اتنی مؤثر تھی کہ پاکستان کا ہر شہری اس بیماری کو حقیقت تسلیم کرتا تھا. پھر یہ سیاسی ہنگامے بھی کرتے رہے، احتجاج جلسے بھی کرتے رہے، کارنر میٹنگز بھی کرتے رہے، پارٹی کا متحرک بھی کرتے رہے، جیل کے باہر بھی، عدالتوں کے باہر بھی. ادھر جج نے اجازت دی، جنرل فیاض نے گاڑی نکالی اور نواز شریف کو سیدھا چارٹرڈ ایئر ایمبولینس کا ڈرامہ، اور پھر نواز شریف لندن وہاں سے ویڈیو لنک بیان اور تقریر شروع. 4 سال بعد وہ واپس آیا، بگوڑے بن گئے. لیکن نون لیگ کی حکومت عملی کو مانے، اس واردات کو مانے، آپ دونوں ہاتھوں سے تسلیم کریں
عمران خان اب نواز شریف جیسا نہیں ہے، ورنہ میں بھی جیل سے خان کو نکلوا سکتا ہوں، آپ بھی نکلوا سکتے ہیں. تحریک انصاف کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، صحافی ساتھ نہیں دے رہے. نواز شریف کی تقریر تو آپ کو پتہ ہے یہ بین ہوئی تو صحافی عدالتوں میں چلے گی، یہاں تو صحافی کتنے اچھا ہے بند ہے، میڈیا میں مکمل بلیک آؤٹ ہے. ابھی عید پہ ان کے 17 چینلز پہ دیکھیں ذکر ہوا عمران خان کے نام سے شروع، عمران خان کے نام پہ ختم. فنکار، اداکار، معاشرے کے گلوکار سب کچھ خان کی بات کرتے ہیں، کچھ نیم سیاستدان، کچھ فل سیاستدان، سب کے سب ایک ہی بات. جس پروگرام میں خان کا ذکر نہیں وہ پروگرام میں نہیں چلا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا کہیں. اب یہاں خان کے نام پر پابندی ہے، تصویر پہ پابندی. آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیتے عدالتوں میں. آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے. مریم نواز وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتی تھی کہ پلڑے برابر کرنے ہیں دونوں ہاتھوں سے، آپ کو یاد ہوگا. وہ سارے کا سارا اٹھا کے ترازو جاتی عمرہ لے گئی. مجرم باپ کو بیرون ملک نکلوا دیا انہوں نے، وزارت اعلیٰ سنبھال کے آج مینڈیٹ چوری پہ بیٹھے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے اپنی جد و جہد کرنا. تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے اس سے. مجبوریاں ہیں آپ کی، بالکل ماننے والی ہیں. اور دیکھیں آپ کا خان نہیں مانتا نا، نواز شریف تو تیار بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بات کرے، انہوں نے کی ہوگی معاملہ چل گیا. یہاں خان کا معاملہ مختلف ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے بجٹ پہ بھی بات کرنی ہے، لمبی ہو جائے گی ورنہ، کیونکہ وزیر خزانہ نے بجٹ دیا ہے اور رپورٹ پیش کی، اور سپورٹ کی میں نے آپ کو واردات نکال کے دکھانی ہے. خان کے دور کی 3 سال کی 2023 24 25 کی ترقی خان کے جانے کے بعد کٹھی کریں تو 1.7% بنتی ہے ان کی. یہ آسان سمجھا رہا ہوں آپ کو. خان کی 6.5 تھی 2022 کی، جس پہ پہنچنے کے لیے 9 سال لگیں گے. یہ آسان الفاظ میں. اقتصادی رپورٹ جو وزیر خزانہ نے پیش کی، جھوٹ، بلنڈر اور ٹکا کے جھوٹ. اس میں خان کے دور میں جو بڑھتی ہوئی معاشی ترقی تھی، جسے یہ مائنس میں لے گئے، اسے دوبارہ 0.5 پہ بڑھا رہے ہیں. نمبروں کا ہیر پھیر دڑا دڑ ہو رہا ہے. دعویٰ کیا کہ مہنگائی 4.6% مہنگائی رہ گئی. ویسے تو انہیں کہہ دینا چاہیے مہنگائی مکمل ختم ہوگی، جیسے جاوید چودھری نے کہہ دیا. وہ چودھری صاحب نے کیا کہا کہ مہنگائی تو ہوتی ہی نہیں. انہیں بھی چاہیے تھا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. کہہ دیتے، ان کی مرضی ہے، لکھ دیتے اس میں مہنگائی 0 ہے بالکل. تو کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا لوگ 2 وقت کی روٹی خریدنا شروع کر دیتے؟ لوگوں کو بس پیسے آ جانے تھے. اس وقت قوت خرید نہیں ہے روٹی خریدنے کے لیے. انہوں نے بلنڈر کیا ہمارا 43 وزارتیں اور 400 ڈپارٹمنٹ ہیں، 600% تنخواہیں بڑھی ہیں. انہیں کیسے مہنگائی نظر آنی ہے؟ کہہ رہے ہیں جو مالی مویشیس کی گروتھ ہوئی ہے، وہ گروتھ اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ عید پہ جانور خریدتے، وہ واپس لے گئے ہیں سارے، وہ زیادہ نظر آئیں گے. کہہ رہے کسان کے پاس بجلی کی ادائیگی کے اس وقت پیسے نہیں ہیں، کھاد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 2200 ارب کا نقصان. یہ کہہ رہے ہیں زرعی ترقی ہو رہی ہے. 40% آبادی زراعت سے منسلک ہے. پنجاب 12 کروڑ ہے، مطلب 5 کروڑ لوگ اس سے وابستہ ہے. وہ تو بیچارے ویسے ہی پس گئے. 5 کروڑ یا آسٹریلیا جیسے 3 ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ عمران خان کے دور میں کسان کارڈ نکالیں، کھاد، بیج، اس میں آلات، مشینری، سستی بجلی، بلا سود قرضے. پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں 5 بڑی فصلوں کی تاریخی پیداوار ہوئی تھی. کسانوں کو بہترین امدادی رقم ملی اور 1 سال میں کسانوں کو 1100 ارب کا فائدہ ہوا. اس سال 2200 ارب کا نقصان. اور یہ پھر کہہ رہے جی بجلی کی بھی گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ گروتھ بجلی کی کیسے ہے ذرا دیکھیں. میں آپ کو ان کی وارداتیں بتا رہا ہوں نا. سولر پینل سے جو سورج سے بجلی بنتی ہے، شمسی توانائی سے جو لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، گرڈز میں شامل ہوتی ہے، وہ حکومت اپنی پروڈکشن میں ڈال رہی ہے. اندازہ کریں. انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ آ جائیں، کہتے ہیں جی 23% اس میں ترقی ہوئی، 2.8 ارب ڈالر کا اضافہ. سب سے بڑا جھوٹ. مصنوعی فگرز. واردات یہ ہے کہ جو برآمدات اس وقت کمپنیاں کر رہی ہیں اس پہ حکومت نے ٹیکس رکھا ہے 29%. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسے ڈال دیں تو 0.2% ٹیکس، یعنی 28.8% ٹیکس آپ بچا لیں. اب آپ ان تمام اشیاء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈال دیں. امپورٹر ایکسپورٹر ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی برآمدات کو IT کی خدمات میں ڈال دیں کہ جی منگوائے آپ بے شک کپڑے، الیکٹرانکس ڈال دیں آپ کمپیوٹر میں، آپ کا ٹیکس معاف یا ختم ہو جائے گا، یا وہ 0.2%. حکومت نے اپنی ایکسپورٹس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈالا ہوا ہے، اور فگرز بڑھانے کے لیے تاکہ بین الاقوامی اداروں کو دکھائیں جی ہم تو بڑے ڈیجیٹل ہو گئے. ساری دنیا جانتی ہے، گوگل پہ ہر چیز موجود ہے. انٹرنیٹ پاکستان کا سپیڈ میں آخری نمبر پر ہے. فکسڈ انٹرنیٹ جو ہے 150 نمبر پر ہے. ہزاروں فری لانسر جو فائیور اپ پہ کام کرتے ہیں ہزاروں ڈالرز کما رہے تھے. انٹرنیٹ اور بینکنگ کی وجہ سے ادائیگیاں تاخیر سے ملتی ہیں یا کانٹریکٹ پورے نہیں ہوتے. ہر مہینے 10 سے 30 کروڑ کا نقصان انہیں ہو رہا ہے، اور حکومت دعوے کے لیے $400 ملین کما رہی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ خان کے دور میں یہ $2 ارب تک تھا. اور جس ملک میں بجلی نہ ہو، انٹرنیٹ نہ ہو، پالیسی نہ ہو، اعتماد نہ ہو، سرمایہ کار نہ ہو، جتنے مرضی نمبر بتا دیں آپ کے اسحاق ڈار بیٹھا جھوٹ کسی کے باپ کے مارتے نہیں. ترقی پذیر ممالک کر لیں، بنگلہ دیش کے ساتھ، فلپین کے ساتھ،
ہندوستان کے ساتھ تو آئی ٹی میں جائے ہی نا، ان کا تو 300 ارب ڈالر کی آپ کو پتہ ہے آئی ٹی کی صنعت ہے. ہماری تو جی ڈی پی کا 80% ان کی آئی ٹی کی صرف ایک صنعت سے بنتا ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح صحت کے معاملے میں آپ دیکھیں، تعلیم کے معاملے میں دیکھیں، صحت میں 7 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، کیونکہ سارے ڈاکٹروں نے باہر بھیج دیے ہیں کہ وہ وہاں سے پیسے کما کے پاکستان بھیجیں گے. فوراً زر مبادلہ بڑھے گا، وہ بڑھا ہے بالکل، کیونکہ 3 سالوں میں تقریباً 64 لاکھ بندہ باہر چلا گیا زبردستی. پیچھے جو ڈاکٹر رہ گئے ہیں سندھ میں، وہ ڈاکٹر ابھی ڈاکٹر انور مقصود صاحب بات کر رہے تھے ڈاکٹروں کی کہ ایم بی بی ایس کا مطلب پوچھا، وہ کہتا ہے میاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. اندازہ کریں 1700 اسپتال ہیں ٹوٹل 24 کروڑ کی آبادی کے لیے. کتنا صحت کو سیریس لیتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو گیا. تو یہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، وہ کل انشاءاللہ آئیں گی. یہ فیلڈ مارشل صاحب کا پہلا بجٹ تھا. انصار عباسی صاحب کے حوالے سے کچھ ٹویٹس نظر آتی ہیں بار بار، ان کی تصدیق بڑی مشکل ہو گئی ہے. وہ پتہ نہیں کہ ویڈیو بیانات ہیں یا وہ کیا ہے، کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اس نظام کا اکبر بادشاہ جیسے بیٹیاں دے کے اپنی راج دہانیاں اور زندگیاں بچاتا رہا، اس طرح نواز شریف نے کیا. یہ انصار عباسی صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا بیان دیں گے، لیکن انصار عباسی صاحب طاقتور لوگوں کے پیغام پہنچاتے ہیں تو شاید لوگ اس میں طنز و مزاح میں اس کو کاؤنٹر ایسے کرتے ہوں گے. ابھی میں نے چیک نہیں کیا اس میں، تو پتہ نہیں اب عباسی صاحب کو ایسی بات ایسے کرنی نہیں چاہیے تھی. اپنا خیال رکھیں اور تگڑے ہو جائیں. یہ مایوسی کا دامن سے نکالیں ذہن سے. مایوسی کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہے، سب اللہ. خان بالکل تگڑا ہے، بالکل وہ لڑے گا یہ پوری لڑائی ان کے ساتھ انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کریں، مزاحمت کریں. باقی خان کی جو زندگی ہے وہ نہ آپ روک سکتے ہیں، اسے دے سکتے ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو وقت جس کا مقرر ہے وہ لکھا ہے، آپ اپنا کام کریں، اس کو اپنا کام کرنے دیں. اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کریں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.